اسے گھر لے کر آیا تو وہ ولید کے سہارے چلتی ہوئی حویلی میں داخل ہوئی۔ رخسانہ بیگم نے جب اس کی ایسی حالت دیکھی تو پریشانی کے عالم میں اس کے پاس آئیں۔ کہنے لگیں بیٹا کیا ہوا ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ولید میری بیٹی کو کیا ہوا ہے؟ وہ پریشانی کے عالم میں پوچھے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا کچھ نہیں ہوا مما، بس بی پی شوٹ کر گیا تھا، اس وجہ سے تھوڑی طبیعت خراب ہو گئی، لیکن اب تو بالکل ٹھیک ہے۔ وہ نرمی سے اپنی ماں کو بتایا جا رہا تھا۔ رخسانہ بیگم نے اس کی اڑی ہوئی رنگت کی طرف دیکھا۔ کہنے لگی ایسے کیسے؟ کیا ہوا ہے بیٹا مجھے بتاؤ۔ وہ محبت بھرے انداز میں اپنی بیٹی سے پوچھے جا رہی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی کچھ نہیں ہوا مما، بس مجھے سونا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں آ چکی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہی وہ سو چکی تھی۔ اسے 3 دن تک کوئی ہوش نہیں تھی۔ بخار میں اس کا پورا وجود تپ رہا تھا۔ اسے گھر میں کوئی سامنے نظر نہیں آ رہا تھا، صرف اس کے لیے ولید کھانا لے کر آتا۔ اتنے دنوں میں اس نے وجدان سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی۔ اسے اپنی بھی کوئی ہوش نہیں تھی۔ آج کتنے دنوں بعد وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی تو وجدان کے نمبر پر کال کرنے لگی، لیکن اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ جب ولید کمرے میں داخل ہوا، اس نے جلدی سے موبائل تکیے کے نیچے رکھ دیا، اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا میری گڑیا کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ کہنے لگی ماما بابا کہاں ہیں؟ وہ کہنے لگا ماما بابا ایک ضروری کام سے گئے ہیں، تمہیں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، وہ رات تک واپس آ جائیں گے۔ وہ کہنے لگی 2-3 دن سے میں نے ان کو نہیں دیکھا۔ وہ کہنے لگا ہاں بس وہ کچھ بیزی ہے نا، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ دیکھو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، میں نے ان سے بات کی ہے، اور ویسے بھی ایک پرابلم ہو گئی جس کی وجہ سے 2 سال تک تو تمہاری شادی بالکل نہیں ہو سکتی۔ اس نے سکھ کا سانس لیا۔ اتنے ٹائم میں وہ وجدان کے بارے میں اپنے گھر والوں کو بتا سکتی تھی، اسے بس کچھ وقت چاہیے تھا۔ لیکن ولید کے جاتے ہی اس نے دوبارہ سے موبائل اٹھایا، پھر سے وجدان کے نمبر پر کال کرنے لگی، لیکن جب اس نے دیکھا وجدان تو کال پک نہیں کر رہا، اس نے بسمہ کے نمبر پر کال کی۔ جیسے ہی اس نے بسمہ کو کال کی تو دوسری طرف سے بسمہ کی بھیگی ہوئی آواز آئی۔ وہ کہنے لگی بسمہ وجدان میری کال نہیں پک کر رہے، میں کب سے انہیں کال کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، پچھلے 3 دن سے میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، 3 دن ہو گئے میری وجدان سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی، روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی کبھی بھی تمہاری وجدان سے بات ہو بھی نہیں سکے گی۔ اس کی بات سن کر کنیز کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر آسمان گرا دیا ہو۔ روتے ہوئے کہنے لگی کیا مطلب؟ میں کبھی وجدان سے بات نہیں کر سکتی، تمہارے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ غصے میں بولے جا رہی تھی۔ اس کی بات سن کر بسمہ کہنے لگی تمہیں معلوم ہے وجدان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس میں اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ روتے ہوئے کہنے لگی پاگل ہو گئی ہو کیا؟ یہ تم کیا فضول باتیں کیے جا رہی ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ایسا ممکن نہیں، میرے وجدان کو کچھ نہیں ہو سکتا، روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ وہ اتنی شدت سے روئی تھی کہ باہر کھڑا ہوا ولید اس کی بات سن چکا تھا۔ اسے یوں روتا چیختا دیکھ کر وہ جلدی سے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ سے موبائل گر چکا تھا۔ روتے ہوئے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے مسلسل چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی بھائی وجدان مجھے ایسے کیسے چھوڑ کے جا سکتا ہے؟ بھائی اس نے وعدہ کیا تھا وہ میرے ساتھ ساری زندگی رہے گا، مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، بھائی مجھے کیسے چھوڑ کے چلا گیا؟ وہ روتے سسکتے ہوئے بولے جا رہی تھی اور ولید حیرت سے اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ کہنے لگا کون وجدان؟ وہ روتے ہوئے کہنے لگی بھائی وہ میرا شوہر تھا، بھائی میں نے اس کے ساتھ نکاح کیا ہوا تھا۔ وہ روتے سسکتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ کہنے لگی بھائی اس نے وعدہ کیا تھا وہ ساری زندگی میرا ساتھ دے گا۔ اس وقت وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی، کچھ نہیں جانتی تھی، جس کی وجہ سے وہ ساری باتیں ولید کو بتائے جا رہی تھی، اور اس کی حالت دیکھ کر ولید کو اس پر ترس بھی آ رہا تھا اور غصہ بھی آ رہا تھا۔ اتنا بڑا قدم اٹھانے کے بعد وہ ولید کو اب بتا رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے ولید نے اسے اپنے قریب کر کے اپنے سینے سے لگا لیا۔ کہنے لگا رونا بند کرو، دیکھیں ماما بابا کو یا کسی اور نے یہ سن لیا۔ ولید اسے خاموش کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔